سوال یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو سٹیم آؤٹ کرنے پر مامور ہیں یا ہر بار اتفاقیہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ اس سے پہلے 2 بار ان کو احتجاج لیڈ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، مگر دونوں بار وہ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہی ڈراپ سین کے مرکزی کردار بن کر سامنے آئے۔ اس بار انہیں احتجاج لیڈ کرنے کی کوئی ذمہ داری تو نہیں سونپی گئی تھی، اس لیے لگتا ہے کہ احتجاج سے پہلے ہی ڈراپ سین کا ارادہ ہے۔ علی امین نے کس سے مشاورت کر کے ویسے یہ 90 دن کا شوشہ چھوڑا؟ اس بار تو بیرسٹر سیف کی ملاقات کا بہانہ بھی نہیں بنایا گیا، جو بجٹ کی منظوری کے وقت بنایا گیا تھا کہ بیرسٹر سیف نے عمران خان سے ملاقات میں اس کی اجازت لے لی تھی، تو اس کی ویسے کوئی تک بھی نہیں بنتی تھی، چونکہ 1 ہفتے پہلے عمران خان نے مذاکرات مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، احتجاج کی کال دی تھی کہ 5 اگست کو اسے نقطہ عروج پر پہنچانے کی ان کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ پہلے ہی الگ ہو جائیں۔ اب علی امین گنڈاپور نے یہ 90 دن کی بات کر کے خود کو الگ کیا ہے یا پھر احتجاج کا مومنٹم بننے سے پہلے ہی اسے متنازع کر دیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی طرف سے پہلے فیصلے کو اپنے مخصوص انداز میں ویٹو کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ 90 روزہ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، آر یا پار ہوگا۔ پھر اس کے بعد اپنے یا پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے انجام بتایا کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ تو رہے گی، لیکن ہمارے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ ایسی سیاست سے بہتر ہے کہ ہم سیاست ہی نہ کریں اور اپنا کوئی اور جو راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ اچھا، اب اس اعلان کے بعد تو واقعی لگتا ہے ایسا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کر چکے ہیں، کیونکہ جب کارکنان کا پریشر پڑا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کی دلچسپ وضاحت دی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ ڈیڈ لائن تو میں نے خود کو دی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑی تھی۔ ارے بھائی، اگر ایسا ہی تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا پورا جرگہ بٹھا کر اس اعلان کی کیا ضرورت تھی آخر؟ کیا اس وضاحت سے پارٹی کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ہے آپ کو؟ اب اس میٹنگ کے بعد پھر پارٹی متحد ہوئی یا تقسیم؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ علی امین نے 90 دن دے کر خود سے اس کا کلاک بھی سیٹ کر دیا ہے، کہا کہ کل رات سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، یعنی ہفتے کو یہ بات کی گئی ہے تو جمعے کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جمعے کی رات کو کس کس نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پھر ہوا کیا، اس کا احوال بھی سامنے میں رکھوں گی آپ کے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور کے 90 دن جو ہیں وہ 11 اکتوبر کو پورے ہوں گے، جبکہ عمران خان نے 5 اگست کو نقطہ عروج قرار دے دیا ہے۔ اب فوری طور پہ ذہن میں پہلا سوال تو یہی آتا ہے نا کہ یہ اعلان کہاں سے آیا اور اس میں کون کون شامل ہے۔ اچھا، اس کے لیے ویسے ٹائم لائن پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ 11 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں ویسے تو 82 اراکین شامل ہیں، لیکن اس اجلاس میں شرکت جو ہے وہ صرف 50 سے بھی کم اراکین نے کی تھی۔ اس اجلاس میں لاہور جانے کا فیصلہ ہوا اور اگلے دن لاہور نکلنے سے پہلے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان خود اعلان کریں گے، جبکہ سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ تھا کہ لاہور میں ہم ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ویسے یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا اسلام آباد میں سیاسی صورتحال پہ بات کرنا منع ہے؟ خیر، علی امین گنڈاپور نے لاہور جانے سے پہلے کہا کہ ہم پنجاب کے ایم این اے سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ تینوں لوگوں نے 3 مختلف باتیں کی، لیکن وہاں جا کر معلوم یہ ہوا کہ تینوں وجوہات غلط ثابت ہوئی ہیں یا پھر اچانک اسکرپٹ تبدیل ہو گیا ہے۔ چلیں، جو بھی ہوا تو یہ اعلان تو پھر پارٹی کی طرف سے ہونا تھا نا۔ علی امین گنڈاپور نے یہ اعلان کیسے کر دیا؟ حالانکہ پارٹی چیئرمین اور سیکریٹری جنرل اور صوبائی صدر خیبر پختونخوا اس تقریب اور پریس کانفرنس میں موجود تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں اب اس بیان سے خود کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جنید اکبر نے بی بی سی کو دیے گئے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ 90 روزہ تحریک کا مشورہ کس نے دیا ہے اور اس کا فیصلہ کب ہوا ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر آپ پریس کانفرنس میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نہ جاتا تو سب یہی کہتے نا کہ ان سب میں تقسیم ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ نے بھی اسی سے کچھ ملتی جلتی بات کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں یکجہتی کے لیے گئے تھے، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے تو ایک ٹی وی پروگرام میں یہاں تک کہا کہ وہ تو پتہ پوچھتے پوچھتے مرزا آفریدی کے گھر پہنچے، جبکہ بیرسٹر گوہر نے انہوں نے کافی ہوشیاری دکھائی اور جانے سے پہلے ہی ایسا بیان دیا کہ اس پر ان کی
پکڑ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ احتجاج کے لاہے عمل کا اعلان تو عمران خان خود کریں گے. حالانکہ عمران خان تو گزشتہ ہفتے ہی اعلان کر چکے تھے، جس کے بعد جو سیکٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، ان کا بیان سامنے آیا کہ عمران خان نے ہدایات دے دی ہیں اور جلد ہی اب اس کا اعلان کیا جائے گا. اچھا، میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ 13 محرم تک انتظار کا کہا گیا ہے، لیکن اعلان نہیں ہوا. ہاں، اگر کسی بات کا کسی کو یقین تھا تو وہ بیرسٹر گوہر کو تھا. انہوں نے تو پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی نا کہ لاہور ٹرپ میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی، اور جناب ہوتی بھی کیسے، آخر مرزا آفریدی کا انتظام جو تھا. اب سلمان اکرم راجہ کی بھی ذرا سن لیں. وہ پتہ پوچھتے پوچھتے اظہار یکجہتی کے لیے مرزا آفریدی کے گھر پہنچ گئے، مگر انہوں نے جو بات کی اس نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی جو رسہ کشی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اب یہ دوسرا بڑا فائدہ تھا جو لاہور کے لیے بے مقصد یا با مقصد ٹرپ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کی جھولی میں ڈالا ہے. یہ تاثر مضبوط ہوا کہ آپس میں پارٹی پر کنٹرول کرنے کی لڑائی لڑنے والوں سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پہلے عمران خان کا فیصلہ ویٹو کر کے علی امین گنڈاپور پارٹی میں اضطراب پیدا کر کے پہلا ایڈوانٹیج دے چکے تھے. اگر علی امین گنڈاپور کے اس بیان کو بھی درست مانیں کہ وہ بھائی لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب چیپٹر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گئے تھے صرف، تو پھر عمران خان کی جانب سے مقرر کی گئی چیف آرگنائزر کو اس سے دور کیوں رکھا گیا؟ آخر بلایا تک نہیں گیا انہیں. اور جب سوال اٹھا تو پہلے سیکریٹری انفارمیشن نے وجہ بیان کی کہ صرف ہم نے تو اراکین اسمبلی کو ہی بلایا تھا. اچھا جناب، اگر صرف اراکین اسمبلی کو ہی بلایا گیا تھا تو پھر یہ سلمان اکرم راجہ پریسر میں کیا کر رہے تھے؟ وہ تو کسی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. جب یہ بہانہ نہ چلا تو پھر سلمان اکرم راجہ کو ہی آگے کیا گیا، جنہوں نے عالیہ حمزہ کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس سوال کو ٹالنے کی بھرپور کوشش کی، جس کا فوری رد عمل جو ہے وہ پھر عالیہ حمزہ کی جانب سے آیا. لیکن اگر یہ رد عمل نہ بھی آتا نا تو بھی باتیں سوچنے کی تو ہیں کہ کیا یہ بات قابل فہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سٹرنتھ شہر میں ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب آرگنائزر کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مصروفیت ہو. اچھا، دوسرا یہ کہ کیا سلمان اکرم راجہ نے خود ان سے رابطہ کیا یا پھر راوی کا بیان بغیر تصدیق کے جاری کیا گیا؟ اگر سلمان اکرم راجہ کی اپنی بات ہوئی ہوتی عالیہ حمزہ سے تو عالیہ حمزہ ایکس پوسٹ پر اس کی تردید کبھی بھی نہیں کرتی. تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ سلمان اکرم راجہ نے بغیر تصدیق کیے راوی کا بیان جاری کیا ہے. جناب، اب یہ راوی کون ہے؟ تو یہ تو تب پتہ چلا جب آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں. یہی راوی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ختیجہ شاہ کے ساتھ بھی الجھ چکے ہیں، جو ان پر پارٹی کے بجائے علی امین گنڈاپور کی نمائندگی کا الزام لگا چکی ہیں، جس کا میں نے اپنا جو گزشتہ ولاگ تھا اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کے رکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی میں سینئر نہیں ہوتا ہے. یہ باتیں جو ہیں وہ صرف قربانی دینے والوں کو ڈی گریڈ کرنے کے مترادف ہیں. اتحاد اور ساتھ چلنے کے لیے یہ کوئی سینئر اور جونیئر کی تفریق کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی. لیکن ایک بار پھر وہی ہوا. شیخ وقاص اکرم کا عالیہ حمزہ کو کیا گیا ایک آڈیو میسج لیک ہوا جس میں ان کا جو انداز تھا وہ حکم دینے والا تھا. پھر اس لیک کو بنیاد بنا کر شیخ وقاص نے ایک اور سخت میسج کیا، وہ بھی لیک ہو گیا. اب یہ کس نے کیا یہ بات تو خیر ایک طرف رہ گئی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دو جو گروپس ہیں، یعنی کہ دو لڑنے والے جو گروپس ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں، جن کے درمیان میں بیرسٹر گوہر وہ اس وقت فائر فائٹنگ میں مصروف ہیں. ویسے بیرسٹر گوہر کا زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ کام یہی رہتا ہے. اگر ان کی کوئی اتھارٹی ہوتی تو بتائیے کہ یہ نوبت آتی پھر. لیکن اب یہ صورتحال بائی ڈیزائن ہے یا پھر بائی ڈیفالٹ. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دو نعروں کا آپس میں مقابلہ ہے. ایک طرف علی امین گنڈاپور نے 90 دن کی ڈیڈ لائن دے کر کرو یا مرو کا نعرہ لگایا ہے، اور پھر دوسری طرف عالیہ حمزہ نے ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ کا نعرہ لگایا ہے. اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف قربانی دینے والوں کا مطالبہ ہے جو جیلیں کاٹ چکے ہیں. جبکہ 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے. نہ یہ عہدے چھوڑتے ہیں اور نہ ہی اپنا طرز عمل بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر نتیجہ عمران خان کی رہائی میں تاخیر در تاخیر، جبکہ پارٹی لیڈرشپ آپس میں ہی ایک دوسرے کو یہاں مائنس کرنے میں لگی ہوئی ہے. اب یہ لاہور ٹرپ سے ایک دن پہلے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی میڈیا رپورٹنگ کے مطابق اجلاس میں پنجاب کی تنظیم متحرک نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا، جس کا عالیہ حمزہ نے جواب دیا کہ آپ آئیں، ہم
ہم استقبال کریں گے. لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ زحمت نہ کریں. شاید اسی وجہ سے روانہ ہونے سے پہلے ہی بیرسٹر گوہر نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ لاہور میں کسی کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ قافلہ بغیر کسی رکاوٹ کے رائیونڈ بھی پہنچ گیا میاں محمد نواز شریف کے علاقے میں, مگر مرزا آفریدی کے ڈیرے پر, جہاں ظاہر ہے کہ 16 ماہ قید کاٹنے والی جو عالیہ حمزہ ہیں ان کی قبولیت کیسے ہو سکتی تھی. اب تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ منگل کو لیگل ٹیم کے ہیڈ نے عالیہ حمزہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے عمران خان کو پیغام بھیجا تھا, جس کو عمران خان نے پھر غصے سے مسترد کر دیا. اب لیگل ٹیم کے ہیڈ تو پھر سلمان اکرم راجہ ہی ہیں. ممکن ہے کہ اس الزام کی وجہ سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے جو بھائی ہیں فواد چودھری ان کی لڑائی ہو. اس بارے میں حتمی طور پہ تو دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات غلط بھی ہے تو کم از کم یہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی کشمکش کا ایک اور پہلو دیکھیں سامنے آ رہا ہے. وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اپنی جگہ واپس بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اس وقت میں, لیکن ان کے راستے میں ان کے بقول موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ حائل ہے. اب اس پورے تناظر میں پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی کے لاہور ٹرپ سے حاصل کیا ہوا ہے یا اس کا حاصل وصول کیا ہے. اچھا, اب اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, لیکن جس کا فائدہ ظاہر ہے کہ اسی حساب سے حکومت کو ہوا ہے. لیکن اس کے 2 بینیفیشری بھی ہیں. ایک طرف نظام کی مضبوطی اور مایوسی کا تاثر پھیلا کر علی امین نے اپنی تو نوکری پکی کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, دوسری طرف میزبان مرزا آفریدی کی ان کی بھی چاندی ہو گئی ہے, جن کے گھر KPK اسمبلی کے اراکین خود چل کر گئے اور جو سینٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ پر یا آزاد حیثیت میں ووٹوں کی تلاش میں تھے. اب اگر مرزا آفریدی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے متوقع ووٹر فائنل نہیں کیے تو اسے تو پھر ان کی سادگی ہی کہا جا سکتا ہے. ورنہ جو شخص بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان تحریک انصاف کا رائیونڈ میں جلسہ رکوانے کی اہلیت رکھتا ہو وہ خیر اتنا سادہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا. بہرحال تحریک انصاف کو کور کرنے والے ایک صحافی کا دعویٰ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے سینٹ لسٹ سے مراد سعید کو بھی نکال دیا ہے. اظہر مشونی, خرم ذیشان اور عرفان سلیم بھی لسٹ سے نکل چکے ہیں. ان کے خیال میں ورکرز وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں اور مال والی پارٹیاں آگے آ گئی ہیں, جن میں سر فہرست مرزا آفریدی ہیں. اب اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ کچھ صحافیوں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ امیر مقام کے بیٹے کو پاکستان تحریک انصاف کے 10 MPAs ووٹ کریں گے. اب ان حالات میں سینٹ کے لیے ٹکٹ ہولڈرز کی لسٹ جاری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بیرسٹر گوہر کا کہنا یہ ہے کہ ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اپنے حساب سے ٹھیک کہتے ہوں, کیونکہ کون سا انہوں نے نام فائنل کرنے ہیں. لیکن جنہوں نے نام فائنل کرنے ہیں کیا انہوں نے ابھی تک لسٹ فائنل نہیں کی ہوگی؟ تو یہ بات تو ذرا ماننا مشکل ہے, کیونکہ 21 تاریخ کو اس مہینے کی الیکشن ہے اور سینٹ الیکشن جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے. ہر امیدوار کو مخصوص اراکین ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور پھر ووٹ کی دوسری اور تیسری پریفرنس تک اراکین کو دی جاتی ہیں تاکہ موجودہ اسٹرینتھ کو زیادہ سے زیادہ سیٹس جیتنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. ویسے الیکشن کمیشن کی پھرتیاں بھی اس وقت دیکھنے کے ہی لائق ہیں. کمیشن نے اسپیکر کو فوری اجلاس بلا کر مال غنیمت میں دی گئی نشستوں کا حلف لینے کا کہا تھا. اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا, اب براہ راست گورنر کو لکھا ہے. اچھا, اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس نے سینٹ الیکشن کی حکمت عملی بنائی ہے نا, وہ تو مولانا فضل الرحمان سے الجھنے میں مصروف ہیں. وہ مولانا کو تانے دے کر الیکشن لڑنے کا چیلنج دے رہے ہیں, جس کا جواب پھر مولانا کے بھائی نے دیا ہے. چیلنج کو قبول کرتے ہوئے الٹا علی امین کو چیلنج کیا کہ بھائی کا مقابلہ پھر بھائی کرے گا, یعنی کہ قومی اسمبلی میں جیتے ہوئے علی امین گنڈاپور کے بھائی اپنی نشست سے استعفیٰ دیں اور مولانا کے بھائی ضیاء الرحمان کا مقابلہ کریں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنی جیتی ہوئی سیٹ ایسے تو نہیں چھوڑے گا نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں, لیکن اس سے قطع نظر علی امین گنڈاپور کی جانب سے نیا فرنٹ کھولنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس وقت دیکھیں فوکس تو سینٹ الیکشن اور عمران خان کی رہائی ہی ہونا چاہیے نا. اس کے لیے مخالفین کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ کوئی دانائی کی بات تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ ذاتی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے KP حکومت میں تبدیلی کی بات کی تھی.
اب وہ جو تبدیلی ہے وہ آتی ہے یا نہیں آتی، اس کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن یاد رکھنی چاہیے، جس کے اختتام پر علی امین گنڈاپور کے مطابق اگر عمران خان رہا نہ ہوئے تو میں وہ کہتے ہیں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن علی امین نے 90 دن کی جو لاجک دی ہے وہ سن کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ 90 دن بعد ان کا جواب کیا ہوگا. علی امین کہتے یہ ہیں کہ 90 دن کا وقت اسی لیے دیا ہے کہ عمران خان کی یہ روایت ہے جیسے انہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے 90 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. اب اس مثال سے آپ علی امین گنڈاپور کا اگلا جو متوقع جواب ہے وہ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست میں جو ٹائمنگ ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتشار کا شکار ہے تو جناب گیلپ کا سروے بھی آ گیا ہے جس میں خیبر پختونخوا کے مقابلے میں پنجاب حکومت کو کارکردگی کی معراج پر دکھایا گیا ہے. میں نے اس سروے کا جائزہ لیا جس میں روٹین کے مطابق کرپشن، گورننس اور مختلف سہولیات کے حوالے سے سوالات شامل کیے گئے ہیں. لیکن کچھ جو سوالات ہیں وہ واقعی معنی خیز اور انٹرسٹنگ بھی ہیں. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کی 60% عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس کی صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے. 83% کا خیال یہ ہے کہ وفاق سے تعاون کرنا چاہیے. 50% مریم نواز کو علی امین سے بہتر سمجھتی ہے، جن میں 37% پاکستان تحریک انصاف والے بھی ہیں. پھر 80% کے پی والے سوشل میڈیا پر پابندی کے حق میں ہیں، جبکہ 84% جرگہ سسٹم کے حق میں ہیں.